خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت اور لقب فاروق تھا۔ 8ویں پشت میں آپ کا خاندان شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ واقع فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27ویں برس کی عمر میں مشرف اسلامی ہوئے۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمان کو بے حد خوشی ہوئی۔ ان کو ایک بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے جو بار بار زبانوں پر آتا ہے۔ زبانیں اس نام کو دہراتی ہیں اور اس کا دامن بے صدا احترام اور ان اعلیٰ خوبیوں اور غیر معمولی صلاحیت کے دامن سے باندھ دیتی ہے جو مبدع فیاض نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں وادیت فرمائی تھی۔ چنانچہ جب کبھی دل کی وہ پاکیزگی بیان کی جاتی ہے تو اپنے اور پرائے میں تمیز کرنا جانتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کی دل کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے تو جب بھی کبھی اس کے عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں کسی غرض کا شائبہ تک نہ ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل اور انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب بھی کبھی اس زہد کا ذکر آتا ہے تو تمام دنیا کی نعمتیں میسر آ چنے کے باوجود اختیار کیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد کا ذکر آتا ہے، اور جب کبھی علم تفقہ فی الدین فرغفور پر گفتگو ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق کے علم و تفقہ پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ تمام اسلامی جنگجو میں مجاہد نہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے بلکہ پیغمبر کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور سلطان مدینہ کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار اور رفیق کارد رہے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ تخت پر خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ذمہ داریوں کو بحسن وجود انجام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالے تو اس وقت فوجیں فارس اور روم کی سرحدوں پر اسلامی مخالفت لشکر سے نبرد آزماں تھی۔ اسلامی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا لیکن دور فاروقی میں ان معرکوں میں مزید جوش و خروش پیدا ہوا۔ ایران کی فتوحات کا سرچشمہ یہی عہد آفرین دور بنا۔ جنگ کے قادسیہ کے 3 دن خصوصیات سے قابل ذکر ہے۔ رومیوں سے مقابلے میں مشق کی فتح کو شہرت حاصل ہوئی جسے تمام شام و فلسطین کی فتوحات کا چشمہ خیر اقرار دیا جا سکتا ہے۔ جنگ قادسیہ میں لشکر اسلامی کی 30,000 مجاہدین نے 1,20,000 کے ایرانی لشکر کو شکست فاش دے کر شجاعت فاروقی کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ عہد فاروقی میں مملکیت کو جو وسعت حاصل ہوئی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی راہ سے پھٹکانا سکی۔ انہوں نے نظام حکومت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی ایوان نہیں بنایا۔ ان کی شان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ ایک دن ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے مال میں آپ کے لیے کیا جائز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں ان میں میرے لیے کیا جائز ہے۔ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا، حج و عمرہ کے لیے لازم احرام، اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے عام آدمی خوراک ہے۔
ان میں سے زیادہ اور نہ اس میں سے کم مسلمانوں کا ایک فرد ہو جو ان کا حال سو وہ میرا حال۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا مال میرے لیے ایسے ہے جیسے کسی یتیم کا مال، ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور حاجت مند ہوتا ہوں وقت احتجاج کر لیتا ہوں۔ بیت المال سے کچھ لینے میں اس قدر احتیاط برتتے ہیں کہ بعض اوقات یہ احتیاط تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی جس کے لیے شہد تجویز کیا گیا۔ ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے آئے تو کہا اگر تم اجازت دو تو میں بیت المال سے شہد لے لوں، سبحان اللہ، ورنہ وہ مجھ پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اجازت دی۔ مسلمانوں نے آپ کو اپنی جان پر یہ سختیاں جھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر سختیاں جھیلتے جاتے ہیں، اللہ نے رزق کشادہ کر دیا ہے، انہیں وہ جو چیزیں چاہیں مال غنیمت سے لے لیں، مسلمانوں کی طرف سے انہیں اجازت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی گویا ہم خیال ہوگی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کی بات دہرائی۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، اے عمر کی بیٹی حفصہ، تو نے اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کی اور اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ میرے اہل و عیال کا حق میری ذات اور مال ہے، میری ذیانت اور امانت بھی میں نہیں۔ دنیا اسلام کے سورج میں حضرت عمر فاروق نے موت کی اس کم کش میں یکم محرم 24 ہجری کو دائی اجل کو لبیک کہا اور دنیا میں اس زمین کے حصے میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا تھا، ریاض الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امرا ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صاحبن پڑھائی گئی اور وفات سے پہلے فرمایا، دیکھو میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، متوسط درجے کا کفن دینا، اگر اللہ کے ہاں میری کچھ بھلائی ہے تو مجھے اس سے بہتر لباس ملے گا، اگر اس کے سوا کچھ اور ہوا تو یہ بھی چھین جائے گا۔ سبحان اللہ۔